کیا عورت اپنے بال بیچ سکتی ہے؟ یہ عام طور پر افراد آتے ہیں خریدنے کے لیے، تو کیا یہ اپنے بال ان کو بیچ سکتی ہے؟ جی ہاں، جو بال عورت کے جسم سے علیحدہ ہو جاتا ہے، اب کیونکہ وہ اس کے جسم کا حصہ نہیں ہے، اب وہ پھینک دے اس کی مرضی یا وہ بیچ دے اس کی مرضی، اس سے اسے کوئی گناہ ہونے والا نہیں ہے۔ البتہ جب تک یہ عورت کے بدن کا حصہ ہے، اس وقت تک یہ عورت اپنا ایک بال بھی کسی نامحرم کو نہیں دکھا سکتی۔ اگر دکھائے گی تو اس کا دکھانا جائز نہیں ہے، حرام ہے، اور خدا کی لعنت کی مستحق ٹھہرائی جائے گی۔ ساتھ میں اور بھی ایک واضح بات کر دوں کہ وہ بال کہ جو عام طور پر خریدنے کے لیے افراد آتے ہیں، تو عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ وہ لے جاتے ہیں، ان کی وگ بن جاتی ہے۔ جب وہ وگ بن جاتی ہے اور وہ کسی اور عورت کی زینت بن جائے، اب جب کہ وہ کسی اور عورت کی زینت بن چکا ہے، تو وہ عورت اپنے بالوں کو نہیں دکھا سکتی نامحرم کو، لیکن اس عورت کا کہ جس کے بدن سے یہ ٹوٹ کے گر چکا ہے، اس کا بیچنا جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ آخر پر ہمارا وہی پیغام کہ اپنے بچوں کو دین کی تعلیم سے آشنا کروائیں۔ جہاں آپ اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیم دلواتے ہیں اور دلوانی چاہیے، وہاں پہ آپ لاکھوں ہزاروں روپے خرچ کرتے ہیں، آئیں اس دین پر بھی تھوڑا سا خرچ کریں۔ ہم ابتدا سے بچوں کو نورانی قاعدہ، قرآن مجید اور دینیات وغیرہ پڑھاتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ افراد کہ جو میٹرک، ایف اے، ایم اے، بی اے وغیرہ ہیں، اگر نہج البلاغہ پڑھنا چاہتے ہیں، تفسیر قرآن پڑھنا چاہتے ہیں، یا احکام توضیح المسائل کو پڑھنا چاہتے ہیں، آئیں ہم سے رابطہ کریں۔ واٹس ایپ کے ذریعے یہ کلاسز آن لائن لی جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ وہ مستورات کہ جو حجاب کرتی ہیں، ہمارے پاس ایرانی چادر موجود ہے، آئیں ہم سے رابطہ کریں۔ ہم آپ کو اپنا نمبر دیں گے، اس پر ڈیزائن سینڈ کر دیں گے، جو آپ کو پسند آئے گا اس کے مطابق آپ کو ریٹ بتا دیا جائے گا۔ میرے محترم، یہ کتاب آپ اپنی اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں، احکام نکاح، ایک بہترین کتاب ہے۔ ہر گھر کی ضرورت ہے شادی شدہ افراد کہ وہ افراد کے جو ابھی شادی کرنے جا رہے ہیں، اس کتاب کو پڑھیں، اس کا مطالعہ کریں، اس کے مطابق اپنی شادی شدہ زندگی کو گزاریں۔ انتہائی مناسب قیمت، 350 روپے اس کی قیمت ہے۔ ڈیلیوری چارجز وہ علیحدہ ہے۔ ہم سے رابطہ کریں، اپنا ایڈریس بتائیں، ہم آپ کے ایڈریس پر اسے بھیج دیں گے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔